اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ تحفۃ الصرف کا لیسن نمبر 23 پڑھنے والے ہیں۔ اب تک جو ہم پڑھے تھے وہ اسم کے بارے میں کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا نام یا جگہ کا نام یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں، جو اپنے معنی آپ بتائے اور ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کہ کتاب، یہ اسم کہلاتا ہے۔ یہ ہم کو معلوم تھا۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے اسم کی قسمیں۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا مصدر، دوسرا مشتق، تیسرا جامد۔ مصدر، مشتق، جامد، 3 اسم کی قسمیں ہیں۔ اب اس کو مصدر کیا ہے، مشتق کیا ہے، جامد کیا ہے، اور یہ اسم کی اس طرح قسمیں رکھنے کا کیا مقصد ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے مصدر۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر وہ اسم ہے جس سے افعال اور اسماء مشتقہ نکلے۔ افعال یعنی کہ فعل کی جمع افعال ہے۔ کسی بھی کام کا کرنا افعال کہلاتا ہے۔ کھانا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، لکھنا، پڑھنا، یہ تمام افعال ہے۔ اسماء مشتقہ یعنی کہ اسماء سے، اسم سے ملتے جلتے اسماء، اسم سے ملتے جلتے اسماء، اس کو کہتے ہیں اسماء مشتقہ۔ اب دیکھیں مصدر کے بارے میں یہاں پر جو دیا گیا ہے۔ مصدر وہ اسم ہے جس میں افعال اور اسماء مشتقہ نکلے۔ اردو میں مصدر کے ترجمے کے آخر میں نا آتا ہے۔ اردو میں جب کسی بھی مصدر اسماء آئے گا تو اس کا جو ترجمہ ہوگا اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے نصرن۔ نصرن ایک ہم فعل پڑھے تھے، نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کیا۔ اگر نصرہ آئے گا تو یہ فعل ہوگا، مدد کیا اس ایک مرد نے۔ لیکن نصرن صاد کے اوپر جزم ہے اور آخر حرف پر تنوین ہے، تو ہم تنوین دیکھ کر بولیں گے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے۔ اب اگر اسم ہے تو پھر کون سا اسم ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو مدد کرنا۔ نصرن کا معنی ہے مدد کرنا۔ اگر نصرہ آیا تو مدد کیا اس ایک مرد نے، جو فعل ماضی ہوگا۔ لیکن تنوین کے ساتھ آئی تو یہ اسم ہوگا اور مصدر ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا مدد کرنا۔ اسی طرح ضربن مارنا، ضربہ، ضربہ فعل ماضی ہے، ضربہ تینوں کے اوپر فتح آئے گا تو یہ فعل ماضی ہوگا۔ لیکن ضربن را کے اوپر جزم اور آخر میں تنوین آئے گی تو یہ اسم ہوگا، اسم میں یہ مصدر کہلائے گا۔ اس طرح کے جو بھی اسماء ہوں گے جن پر تنوین آتی ہے اور عین کلمے پر جزم آتا ہے، ان کا ترجمہ کریں گے مارنا، کھانا، سونا۔ اس طرح جس کے ترجمے کے آخر میں نہ آئے گا وہ مصدر کہلاتا ہے۔ اب دوسری اسم کی قسم ہے مشتق۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ مصدر یعنی کہ نصرن، ضربن، یہ ہم نے جو دیکھا ہے نا ابھی، اسی سے مشتق بنتا ہے۔ مصدر سے ہی مشتق بنتا ہے۔ وہ کس طرح؟ جیسے نصرن ہے، نصرن سے ناصرن۔ نصرن یعنی کہ مدد کرنا، ناصرن یعنی کہ مدد کرنے والا۔ مدد کرنے والا یعنی کہ اسم الفاعل کرنے والے کو بتاتا ہے۔ مشتق کیا ہے؟ کرنے والے کو اسم الفاعل
جو کہلاتا ہے نا کرنے والا یعنی کہ فاعل. ہم ہمیشہ فاعل پڑھے تھے، جیسے ضربہ زیدن، زید نے مارا، تو ضربہ فعل، زیدن اس کا فاعل تھا. لیکن یہاں پر ناصرن ہے، الف کے ساتھ آئے گا فاعلن کے وزن پر. ناصرن، ضاربن، سامعن، شاکرن، تو فاعل کے وزن پر آئے گا، یہ اسم الفاعل کہلاتا ہے جو مشتق کہلاتا ہے. اسی طرح منصورن، مفعول کے وزن پر مفعولن، منصورن، مدد کیا ہوا یعنی کہ جس کے اوپر کام کا اثر ہوا، مدد کیا ہوا. یہ تمام کیا ہے؟ مصدر سے نکلے ہیں، ناصرن ہو یا منصورن ہو، یہ تمام نصرن مصدر سے نکلے ہیں. چاہے ناصرن اس میں فاعل کہلائے گا، منصورن اس میں مفعول کہلائے گا، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. فی الحال اس طرح نصرن سے جو ناصرن، منصورن، کیونکہ تینوں میں روٹ ورڈ وہی ہے، نون صاد را، نون صاد را، روٹ ورڈ تینوں کا وہی ہے. یہ میم یہاں پر ایکسٹرا ہے، یہاں الف ایکسٹرا ہے، بنے گا تو اسی طرح مصدر سے ہی یہ مشتق بنیں گے، یہاں پر بتانا مقصود ہے. تیسرا ہے جامد. جامد وہ اسم ہے جو خود کسی کلمے سے بنا ہو، اور جو خود نہ کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے، جیسے رجلن، فرسن. اب دیکھیے یہاں پر رجلن ایک آدمی، اب رجلن آدمی، اس میں نا کا ترجمہ نہیں آ رہا، جیسے اوپر آیا تھا ضربن، نصرن، ٹھیک ہے، مارنا، مدد کرنا، اس طرح نہیں ہے. یہ رجلن ایک آدمی، ایک اسم کا نام ہے جو جامد ہے، نہ اس سے کوئی کلمہ نکل رہا ہے، جیسے راجلن، ایسا اس طرح کوئی کلمہ نہیں نکل رہا ہے، نہ انہیں کسی سے نکل رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جامد. جامد اسما. تو اسم کی 3 قسم ہو گئی، مصدر، مشتق، جامد. ابھی ہم نے پڑھا تھا مشتق. مشتق یعنی کہ جو مصدر سے نکلے ہوں. اس میں ناصرن ہم پڑھے اور منصورن، تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اسی اسماء مشتقات پھر کتنے ہیں پورے؟ اسماء مشتقات پورے 7 ہیں. اسماء مشتقات پورے 7 اسماء مشتقات ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ اب اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ہے اسم الفاعل. یہاں پر 7 اسماء کے بارے میں دیا گیا ہے. پہلا ہے اسم الفاعل، دوسرا اسم مفعول، تیسرا اسم ظرف، چوتھا اسم اعلیٰ، پانچواں اسم التفضیل، چھٹا صفت مشبہ، ساتواں اسم صفت، 8 صفت مشبہ یعنی کہ اسم صفت، یہ دونوں ایک ہی ہے. 7واں ہے اسم مبالغہ. مبالغہ یعنی کہ پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو یہ پورے 7 قسمیں ہیں کس کی؟ اسماء مشتقات کی. جو مشتق ہم نے ابھی اوپر پڑھا ہے نا، جو مصدر سے نکلتا ہے، نصرن سے ناصرن یا منصورن ہوتا ہے، تو ویسے پورے وہاں پر تو صرف آپ کو 2 مثالیں دی گئی تھیں مشتق میں. یہاں پر پورے وہ 7 ہے جو مشتق ہے، جو مصدر سے نکلتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے اسم الفاعل. بہت آسان ہے. فاعل، اسم الفاعل یعنی کہ کرنے والا اسم. وہ اسم ہوگا اور وہ کرنے والا ہوگا. جیسے وہ کس وزن پر آتا ہے؟ فاعل کے وزن پر آتا ہے. جیسے اب یہاں پر جو اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے، اسم الفاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس سے فعل صادر ہوا ہو. یعنی کوئی کرنے والے کو اسم الفاعل کہیں گے جس سے کام صادر ہوا ہو. اس کے بعد اس میں دیا گیا ہے جب ماضی 3 حرف کا ہو تو اسم الفاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے. جیسے نصرہ،
سے ناصرن، تین حرفی جو بھی فعل رہیں گے تو وہ فاعلن کے وزن پر آئیں گے. جیسے فتح سے فاتحن، ٹھیک ہے، فتح یعنی کہ کھولا، فاتحن کھولنے والا. نصرہ مدد کیا، ناصرن مدد کرنے والا. اس کے بعد اس میں فاعل مادے کے پہلے حرف کے بعد الف زیادہ کرنے اور دوسرے کو کسرہ دینے سے بنتا ہے. یہاں پر اسم الفاعل کس طرح بنتا ہے یہاں پر بتا رہے ہیں. فعلا سے فا کے بعد الف لگا دینے، الف زائد دے دینے سے، اور آخر عین کلمے کو زیر دینا، آخر میں تنوین. اس طرح اسم الفاعل بنتا ہے. خیر اتنا اگر آپ ڈیٹیل میں نہیں بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو، اگر آپ صرف صیغے بھی یاد کر لیں تو آپ کے لیے کافی ہے. جیسے یہاں پر صیغے ڈائریکٹ آپ کو بتا دیے گئے ہیں. اسم الفاعل کے صرف 3 صیغے آتے ہیں، مذکر کے 3، مؤنث کے 3. جیسے فاعلن کرنے والا ایک مرد، فاعلن کرنے والا ایک مرد. فاعلانی کرنے والے 2 مرد. فاعلون کرنے والے سب مرد. فاعلتن گولتا کے ساتھ کرنے والی ایک عورت. فاعلتانی کرنے والی 2 عورتیں. فاعلاتن کرنے والی سب عورتیں. تو مذکر کے 3 صیغے، مؤنث کے 3 صیغے، اسم الفاعل کے کل یہ 6 صیغے ہیں. فاعلن، فاعلانی، فاعلون. فاعلتن، فاعلتانی، فاعلاتن. مؤنث کے صیغوں کے میں گولتا اور بڑی تا آئے گی، مذکر میں تا نہیں آئے گی. تثنیہ میں الف نون، جمع میں واو نون. بس یہی اسم الفاعل ہے. اگر آپ کو اس کا طریقہ بنانا سمجھ میں نہیں بھی آیا تو کوئی بات نہیں، اگر آپ صرف صیغے اس کے یاد کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا. یہ آپ کا پہلا اسماء مشتقات کا اسم الفاعل ہم نے دیکھ لیا، اس کے 6 صیغے. دوسرا ہے اسم مفعول. اسم مفعول جیسے کہ 3 حرفی اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس بات کو بتائے جس پر فعل واقع ہو. جیسے منصورن وہ شخص جس کی مدد کی گئی، وہ شخص جس کی مدد کی گئی. 3 حرفی ماضی سے اسم مفعول مفعولن کے وزن پر آئے گا. اسم الفاعل فاعلن کے وزن پر آئے گا اور اسم مفعول مفعولن کے وزن پر آئے گا. جیسے نصرہ سے منصورن، فتح سے مفتوحن. جہاں کہیں آپ کو منصورن، مفتوحن اس طرح کے الفاظ مفعولن کے وزن پر دکھائی دیں گے تو یہ کہنا کہ یہ اسم مفعول ہے. جیسے علیمہ سے معلوم جانا ہوا، تو اس کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ منصورن یعنی کہ مدد کیا ہوا، منصورن مدد کیا ہوا. ناصرن مدد کرنے والا آیا تھا. اب اسم المفعول میں منصورن مدد کیا ہوا. مفتوحن کھولا ہوا، فتح سے مفتوحن کھولا ہوا. بس اگر فاتحن لیں گے تو کھولنے والا، فاتحن کھولنے والا، مفتوحن کھولا ہوا. ترجمے پر تھوڑا سا دھیان دیں خالی. علیمہ سے معلوم جانا ہوا. علیمہ کے معنی ہیں جانا، وہ اس ایک مرد نے. معلوم بنے گا اس سے اسم مفعول کے وزن پر، معلوم جانا ہوا. تو اس کے اسم مفعول کے کتنے صیغے ہیں دیکھیے. سیم اسی طرح اسم الفاعل کی طرح اس کے بھی مذکر کے 3 صیغے، مؤنث کے 3 صیغے ہیں. مذکر میں کیا کیا آئے گا؟ منصورن، یہی مفعول کے وزن پر واحد کے لیے منصورن، تثنیہ کے لیے منصورانی، جمع کے لیے منصورون. تو یہ جو میم آیا ہے یہ میم مفعول کا میم ہے. اس سے پہچانیں گے کہ یہ اس میں مفعول ہے. مؤنث کے لیے منصورتن، منصورت مدد کی ہوئی ایک عورت.
منصورتانی مدد کی ہوئی 2 عورتیں، منصوراتن مدد کی ہوئی سب عورتیں. تو یہ اس میں مفعول ہو گیا. اسم الفاعل، اسماء مشتقات کے 2 اسماء ہم نے پڑھ چکے، اسم الفاعل اور اسم المفعول. اسم الفاعل کے وہی 6 صیغے، فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات. اب اس میں مفعول کے بھی 6 صیغے، مفعول کے وزن پر منصور، منصوران، منصورون، منصورات، منصورۃ، منصورتان، منصورات جمع کے لیے. اب تیسرا ہے اسماء مشتقات کا اسم ظرف. اسم ظرف، ظرف ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی پڑھا تھا. ظرف کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی وقت یا جگہ کو ظرف کہتے ہیں. جیسے ہم نے مفعول میں پڑھا تھا ظرف زمان ہوگا یا ظرف مکان ہوگا، تو ظرف اس کو کہتے ہیں. یہاں پر دیکھ لیں، ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت بتائے. کام کی جگہ یا وقت بتائے. جیسے منصرن مدد کرنے کی جگہ، مضربن مارنے کی جگہ. اس کے 2 وزن ہیں. اب یہ کہ منصرن، مضربن کیسا پہچانیں گے بولتے؟ اس میں ظرف کے 2 وزن ہیں. اس میں ظرف کے 2 وزن ہیں، مفعل اور مفعل. مفعل اور مفعل 2. عین کلمے پر زبر بھی آ سکتا ہے اور عین کلمے پر زیر بھی آ سکتا ہے اس میں ظرف میں. اب یہ بنانے کا قاعدہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے. آپ ڈائریکٹ اس کے جو صیغے ہیں وہ صرف صیغے یاد کر لیں. جیسے مفعل واحد کے لیے، اس میں ظرف کا جو، اب اسم الفاعل کے ہم 6 صیغے دیکھے، اس میں مفعول کے 6 صیغے دیکھے. اب یہ اس میں ظرف کے 3 ہی صیغے ہیں، صرف 3 ہی صیغے ہیں. مفعل، مفعل کا مطلب ہے کرنے کا ایک وقت یا ایک جگہ. یہ وقت اور جگہ دونوں اس میں مراد ہوں گے، کیونکہ ظرف میں دونوں آتے ہیں، یا تو جگہ یا پھر وقت. تو مفعل یا ایک وقت ہوگا یا پھر ایک جگہ. واحد کے لیے مفعلان، تثنیہ کے لیے مفاعل. مفاعل کا وزن پر اگر جیسے مساجدن، تو مساجد ہم کو معلوم ہے مساجد، تو یہ مفاعل کے وزن پر ہے مساجد. تو مساجد کیا ہے؟ اگر آپ کو آیا ہے تو پہلے تو آپ کہیں گے اسم ہے. اسم کے ساتھ ساتھ پھر اسم کے کون سی اقسام میں سے ہے؟ تو بولنا کہ یہ مشتق ہے، اسماء مشتقات میں سے ہے جو 7 ہے. تو اس میں سے کیا ہے؟ یہ اس میں ظرف ہے مساجدن. ٹھیک ہے، نہ یہ اسم الفاعل ہے نہ اس میں مفعول ہے. یہ مسجد ہو یا مساجد. مسجد اگر آئے گا مفعول کے وزن پر آئے گا، مساجد مفاعل کے وزن پر آئے گا. دیکھیے اور بہت ساری یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں. جیسے مسجدن، مسجدن مفعل کے وزن پر. مشرقن، مسجدن مفعل کے وزن پر. ابھی ہم نے اوپر دیکھا تھا نا، مفعل بھی آ سکتا ہے، مفعل بھی آ سکتا ہے. مشرقن، مشرق جو ہم پڑھتے رہتے ہیں اکثر مفعل کے وزن پر، یہ بھی اس میں ظرف ہے. مغرب اس میں ظرف ہے، یعنی غروب، آفتاب غروب ہونے کی جگہ. مشرق آفتاب نکلنے کی جگہ. مسجد نماز پڑھنے کی جگہ. مسلط گرنے کی جگہ، مسقطن گرنے کی جگہ. مسکنن رہنے کی جگہ، سکنہ سے ٹھکانہ، مسکنن رہنے کی جگہ. مطلعن آفتاب طلوع ہونے کی جگہ. اسی طرح مفرقن مانگنا، مانگنے کی جگہ. یہ بہت سارے ایسے اس طرح اس میں اسماء ہیں. موفقن کوہنی کی رکھنے کی جگہ، مرفقن کوہنی رکھنے کی جگہ. تو اس طرح بہت سارے ایسے اسماء رہیں گے جو مفعول کے وزن پر آئیں گے. اس کو کہتے ہیں اسماء ظرف. تو الحمدللہ یہ تھا ہمارا آج کا. فی الحال ہم آج کی کلاس میں صرف 3 ہی اسماء کے بارے میں پڑھے ہیں.
باقی 4 اسما کل کی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کو کہتے ہیں اسماء مشتقات۔ اسم کی جو 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، اگر کوئی اسم ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا اسم ہے، اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے یا اسم ظرف ہے، جو آج ہم نے پڑھے ہیں 7 قسموں میں سے 3 قسمیں۔ انشاءاللہ باقی کے کل کی کلاس میں باقی کے 4 اسماء پڑھیں گے۔